بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کھیتوں میں موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں، اگائی جاتی ہیں، بوئی جاتی ہیں۔ دوسرے کسانوں کی طرح میرے ابو اور چچا بھی صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں سارا دن خوب محنت کرتے ہیں، اچھی طرح سے محنت کرتے ہیں۔ میرے دادا جان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جی بچوں، دادا جان کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پہلے وہ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے۔ جی بچوں، پہلے کیسے ہل چلایا جاتا تھا کھیتوں میں؟ بیلوں کے ذریعے سے، اور اب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے۔ اس سے وہ کم وقت میں زیادہ رقبے پر ہل چلا لیتے ہیں، یعنی ٹریکٹر کے ذریعے سے وہ زمین کے زیادہ ایریے پر ہل چلا لیتے ہیں۔ رقبے کا معنی ہے زمین کا ایریا، تو زیادہ زمین پر کم وقت میں ہل چلا لیتے ہیں۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کاٹنے اور گاہنے کا کام بھی ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔ جی بچوں، یہ تین مشینیں ہیں، ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر۔ ٹریکٹر کے ذریعے زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، ہارویسٹر کے ذریعے سے فصلوں کو کاٹا جاتا ہے اور تھریشر کے ذریعے فصلوں کو گاہنے کا کام کیا جاتا ہے، یعنی ان کا بھوسا اور ان کے بیج الگ کیے جاتے ہیں۔ جب اناج بوریوں میں بھر کر گھر پہنچ جاتا ہے تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب کسان تمام کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک میلہ لگتا ہے۔ میلہ کہتے ہیں لوگوں کے ہجوم کو، کہ لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہ گاؤں والوں کی خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، لوگوں کو خوش ہونے کا موقع مہیا کرتا ہے۔ میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں۔ تماشا کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ایسی چیز یا ایسی بات جس سے لوگ حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔ کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں، بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں، لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں۔ بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، جن میں کبڈی، کشتی، والی بال، رسا کشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں۔ جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے بھی 10 سال سے کم عمر بچوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور پہلا انعام جیتا۔ میرے ابو میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت اور کام کے بعد انسان کو تھوڑی بہت تفریح ضرور کرنی چاہیے، اس طرح انسان مزید محنت کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی وہ ریفریش ہو جاتا ہے، دوبارہ سے محنت کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، قابل ہو جاتا ہے، لائق ہو جاتا ہے۔ میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پر رونق ہوتا ہے۔ سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں سوئیاں، کھیر اور حلوہ بھیجتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں۔ جی بچوں، گاؤں والے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گاؤں کے بڑے بزرگ شام کو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں، کبھی وقت بے وقت اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں۔ وہاں گاؤں والے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ مسائل کہتے ہیں پرابلمز کو، اپنے مشکلات کو بیان کرتے ہیں۔ میرے دادا جان اور گاؤں کے بزرگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود صحت مند ہیں۔ عمر رسیدہ بڑی عمر کے یعنی بوڑھے ہونے کے باوجود صحت مند، تندرست ہیں، جس کی وجہ گاؤں کی عمدہ فضا ہے۔ عمدہ اعلیٰ فضا، آب و ہوا، ماحول، یعنی وہاں کی عمدہ آب و ہوا ہے۔ یہاں آلودگی بہت کم ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ کم ہی بیمار پڑتے ہیں۔ آلودگی یعنی گندگی بہت کم ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ
بہت کم بیمار پڑتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے یعنی طبیعت بگڑ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، تو وہ گاؤں کے مرکز صحت سے دوا لیتا ہے۔ مرکز صحت ڈسپنسری یا ہاسپٹل کو کہتے ہیں، جہاں پہ مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، اسے مرکز صحت کہتے ہیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی صورت میں اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب گاؤں والے اس کی تیمارداری اور عیادت کرتے ہیں۔ تیمارداری اور عیادت کے معنی ہے اس کی خبر گیری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، اس کا پتہ لیتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ گاؤں میں شادی کی تقریب عموماً دن کے وقت ہوتی ہے۔ تقریب کہتے ہیں ایسی محفل جس میں لوگوں کو دعوت دے کر بلایا گیا ہو، مدعو کیا گیا ہو، عموماً عام طور پر دن کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن یا گاؤں کے کسی کھلے میدان میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی سے ایک رات پہلے لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی اور خوب تالیاں بجاتی ہیں۔ مجھے اپنے چچا کی شادی پر بہت لطف آیا تھا، مزہ آیا تھا۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں، محنتی۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت محنتی ہیں۔ وہ اپنی زرعی اجناس کہتے ہیں، کھیتی باڑی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی فصلوں کو زرعی اجناس کہتے ہیں۔ ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر ٹریکٹر ٹرالی میں بھر کر لوڈ کر کے فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر کی منڈی میں لے جاتے ہیں۔ ان اجناس سے حاصل ہونے والی آمدن کہتے ہیں پیسے جو ان اجناس کو بیچ کر انہیں حاصل ہوتے ہیں، ہی کسان کا ذریعہ معاش ہیں، یعنی روزگار کا ذریعہ ہیں، پیسے کمانے کا ذریعہ ہیں۔ یعنی کھیتی باڑی کے ذریعے سے انہیں جو اجناس فصلیں حاصل ہوتی ہیں انہیں بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، روزگار ہے۔ کھیتوں کو سیراب کرنے والے ٹیوب ویل کا پانی گرمیوں میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی بچوں، سیراب کرنے کا یعنی کھیتوں کو پانی دینے والا جو ٹیوب ویل کا پانی ہے جس سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں نہاتا ہوں۔ آٹے کی چکی کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ سریلی آواز، میٹھی آواز، لہلہاتی فصلیں، ہوا میں جھومتی ہوئی فصلیں اور سرسبز و شاداب ہرے بھرے سرسبز اور ہرے بھرے کھیت میرے گاؤں کی شان ہے، عزت ہیں۔ مجھے اپنا گاؤں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گاؤں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ آباد رکھے، بسائے رکھے، خوشحال رکھے، دولت مند رکھے۔ جی بچوں، سبق ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ میرا گاؤں میرا گھر۔ اللہ حافظ۔